اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ اور اس پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ اور مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بات کو سمجھانے میں مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ دوسری حکمت ذکر کر رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں انہو کہ یہ مثال اور یہ قرآن الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اب یہ دوسرا جواب ہے اور پہلی حکمت ہے۔ یہود نصارہ مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ مثال بیان کرنے میں کیا حکمت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مثال بیان کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ایمان والے جب مثال کو دیکھتے ہیں اپنے رب کی کلام میں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، ایمان والے جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان اور ہدایت بڑھ جاتی ہے۔ تو حکمت کیا ہے مثال بیان کرنے میں؟ ایمان بڑھ جاتا ہے اور انسان کے دل میں تصدیق بڑھ جاتی ہے۔ اور حکمت بھی ہے اس آیت میں، اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے حکمت ذکر کی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ایمان والے الگ ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جن کے دلوں میں ایمان اور شک اور شبہ نہیں ہے۔ ایمان والے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مثال دیکھتے ہیں وہ اس پہ شک نہیں کرتے، بلکہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا ہے کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ مثال اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس مثال کے سننے کی وجہ سے ایمان والوں کا ایمان اور تصدیق بڑھ جاتا ہے، اور ایمان والے الگ ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے جو قرآن اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں شک کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بِهَذَا مَثَلًا اس مثال کے بیان پر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب کافروں کو ذکر کیا ہے، کیونکہ ایمان والوں نے کہا تھا کہ یہ مثال اور قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں ایمان ہے اور یقین اور تصدیق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ کافروں نے ایمان والوں کے بدلے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا ارادہ کرتے ہیں ان مثالوں کے بیان سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کی تحقیر کی کافروں نے۔ اور اس آیت میں اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذکر ہے جسے صفت الارادہ کہا جاتا ہے، اور ارادہ اللہ کی بھی صفت ہے اور مخلوق کی بھی صفت ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حقیقتاً، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان اور شوکت کے ساتھ مناسب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ارادے کا مقصد ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا مقصد ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انما امرنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم صرف کن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، جبکہ انسان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے جیسے نہیں ہے۔ انسان کے ارادے کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جانا، اور کبھی کبھار وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، کبھی کبھار حاصل نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں جیسے اللہ کی شان و شوکت کے ساتھ مناسب ہے، ارادہ کرنے کے فوراً بعد وہ کام وجود میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یفعل ما یرید ہے، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، فعال لما یرید ہے، جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بِهَذَا مثلا اس مثال کے بیان پر، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اس جملے میں
یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کرنے کی دوسری حکمت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مثالیں کیوں بیان کرتے ہیں، کیونکہ یضل بہ کثیرا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں مثال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور ہدایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو۔ تو گمراہ کرنے والی ذات بھی اللہ ہے، یعنی کہ اسباب گمراہی کے جو اسباب ہے ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب انسان گمراہ ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس میں انسان کی اپنی غلطی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والے ہیں؟ نعوذ باللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے اسباب بنانے والے ہیں، اور ان اسباب پہ جب انسان چلتا ہے تو انسان خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف بے نسبت کی ہے کہ شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان سبب ہے انسان کو گمراہ کرنے میں۔ اور بھی بہت ساری چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اور نسبت کی ہے کہ وہ گمراہ کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب کو بنانے والا ہے جن کے ذریعے انسان گمراہ ہوتا ہے، اور پھر کبھی کبھار گمراہی کی نسبت ان چیزوں کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ وہ اسباب ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو، اللہ ہدایت دیتے ہیں بِهِ مثال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو۔ لیکن قرآن اور مثال کے ذریعے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے اس کی چند شرطیں ذکر کی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس انسان میں انابت کی صفت ہو، ماننے کی صفت ہو۔ دوسری، جو انسان اللہ تعالیٰ کے رضا پہ، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ہدایت دینے والی ذات اللہ ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ کبھی کبھار قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت دینے والا ہے متقین کو، مطلب قرآن کریم ہدایت کے اسباب میں سے ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس جملے میں وما یضل بہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے اسباب بناتے ہیں، اور لوگ ان اسباب کو اختیار کر کے اگر گمراہ ہوتے ہیں تو ان میں لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وما یضل بہ، اور گمراہ نہیں ہوتے قرآن اور مثال کے ذریعے الا الفاسقین، مگر نافرمان لوگ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرمان برداری سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ گمراہی کے اسباب اختیار کر لیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ان اسباب کے اختیار کرنے کی وجہ سے یہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ہدایت کے اسباب کی طرف توفیق دیتا ہے، ہدایت کے اسباب وہ استعمال کرتے ہیں، اور ہدایت کے اسباب استعمال کرنے کی وجہ سے ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، اور ہدایت کے راستے کا نتیجہ جنت ہے۔